12 ربیع الاول کے دن کے چھپے ہوئے روحانی راز۔ میرے معزز سامعین، آج ہم جس تاریخ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو اسرار الہی سے بھرا ہوا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوری طور پر سیرت، واقعات اور جشن کا تصور آتا ہے، لیکن آج ہم ان پہلو کو چھوئیں گے جو شاید ہماری عام گفتگو کا حصہ نہیں ہوتے۔ آج ہم 12 ربیع الاول کے چھپے ہوئے روحانی رازوں پر بات کریں گے، وہ راز جنہوں نے انسانیت کی تاریخ اور روح دونوں کو بدل کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی دنیا میں کیوں بھیجا جو اندھیرے، ظلم اور جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی؟ اس میں ایک گہرا روحانی راز چھپا ہے۔ اللہ کی ذات کامل ہے اور وہ اپنے نور کو تاریکی میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کی روشنی کا معجزہ زیادہ نمایاں ہو سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس رحمت کی گہرائیوں پر غور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کا ہونا شرم کی بات ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان پر خرچ کیا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایک ایسا روحانی انقلاب تھا جس نے بیٹی کو بوجھ سے رحمت میں بدل دیا۔ اس رحمت کا راز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کی روحانیت سے جوڑا اور اسے بتایا کہ ہر رشتہ اپنی جگہ پر اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے سامنے جب آتی حضرت فاطمہ تو زہرا، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قانون نہیں دیا بلکہ دلوں میں محبت اور شفقت پیدا کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 40 سال تک نبوت کے اعلان سے پہلے کیوں رکھا؟ اس میں ایک عظیم روحانی راز پوشیدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سیرت انسانی کمال کا بہترین نمونہ بن جائے۔ یہی وہ حکمت تھی کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے، مگر جب انہیں اپنی امانتیں رکھوانی ہوتی تھیں تو آپ ہی کے پاس آتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اور آپ کی سچائی ایسی ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ کلم میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ یقیناً اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ ایک روحانی تیاری تھی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے کردار کی مضبوطی اور اخلاقی پاکیزگی سے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی دراصل اس عظیم روحانی سفر کی بنیاد تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ محض جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ ایک روحانی سفر تھا۔ ہجرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی بقا کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا جو آپ کا وطن تھا، آپ کا گھر تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان خطرے میں ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ایک نئی جگہ پر لے جانا ہی باطنی ترقی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مہاجرین کے ایمان اور انصار کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا۔ یہ ہجرت محض ایک جسمانی نقل مکانی نہیں تھی بلکہ یہ ایک روحانی ہجرت بھی تھی، جہاں انسان نفس کی خواہشات اور دنیاوی محبتوں سے ہجرت کر کے اللہ کی رضا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی ہجرت نفس میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا کر ایک ایسی وحدت قائم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وحدت کا روحانی راز تھا کہ تمام انسانوں کو رنگ و نسل اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر جوڑا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان حقیقی تعلق صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن جو کہ اللہ کا آخری کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہوا۔ یہ ایک ایسا روحانی تحفہ ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس میں چھپا روحانی راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے ذریعے اپنی ذات، اپنی صفات اور اس کائنات کے رازوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ روحانی ہدایت کا چشمہ ہے جو دلوں کی پیاس بجھاتی ہے۔ آج ہمیں 12 ربیع الاول کو محض جشن کا دن نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس دن کے روحانی رازوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان روحانی اصولوں کے مطابق گزاریں اور ڈھالیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روحانی رازوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں درود شریف لازمی لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔